سجدتي السهو. والسهو على 3 أذرب. بس. بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. عزیز طلباء، ہم لوگ مسلسل امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز کتاب اور شہر آفاق کتاب، جس کا تعلق علم فقہ سے ہے، العمدہ. اس کتاب کو پڑھیں اور درس گزشتہ میں ہم لوگوں نے نماز کا اجمالی طریقہ یعنی وہ طریقہ جس طریقے کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے اور جس طریقے کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کی ہمیں اور آپ کو دنیا کے تمام مومنوں اور مسلمانوں کو حکم دیا ہے، اجمال کے ساتھ اس طریقے کو ہم نے جانا ہے. اور نماز کا مختصر یا ایک اجمالی طریقہ جاننے کے بعد ہم لوگوں نے نماز کے ارکان کو بھی پڑھا اور امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں نماز کے 12 ارکان کو بیان کیے. جن ارکان میں سے سب سے پہلا رکن القیام یعنی نماز میں کھڑا. اور میں نے کہا تھا کہ ہر وہ شخص جو کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، اور اگر وہ نماز کھڑے ہو کر نہ پڑھے پھر اس کی نماز نہیں ہوتی. یہاں پہ رک کر اگر ایک فائدہ آپ کو یہ بتلایا جائے کہ اس زمانے میں بہت سارے ایسے لوگ بھی آپ کو مل جائیں گے مسجدوں میں جو کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی نماز میں قیام کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں یا خاص طور سے کرسی پر بیٹھ کر کیا ہے نماز پڑھتے ہیں. قیام میں ان کو کوئی دشواری نہیں ہوتی، کھڑے رہنے میں نماز میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. پریشانی کہاں ہو سکتی ہے؟ جھکنے میں پریشانی ہو سکتی ہے، یا کہ سجدے میں جانے میں ان کو پریشانی ہو سکتی ہے، درد ہو سکتا ہے کمر میں، یا کہ گردن میں درد ہو سکتا ہے، لیکن ان کے کھڑے ہونے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. قیام وہ بآسانی کر سکتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. یاد رکھیے کہ ایسے لوگوں کی نماز نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ وہ کھڑے ہو سکتے تھے. رکوع میں جانے کی بات آتی تو کرسی پہ بیٹھ جاتے، سجدے میں جانے کی بات آتی تو کرسی پہ بیٹھ کر رکوع اور سجدہ کر لیتے، لیکن کھڑے ہونے میں کوئی پریشانی نہیں تھی تو پھر ان کو کھڑا ہونا چاہیے تھا. لیکن اگر کھڑے نہیں ہوئے، قیام نہیں پایا گیا، تو گویا نماز کا ایک رکن نہیں پایا گیا، اور جب رکن نہیں پایا جائے گا تو نماز پائی نہیں. اور یہی میں نے کہا تھا کہ رکن کا معنی بھی ہے کہ ما یلزم من وجودہ الوجود ومن عدمہ العدم. خیر، نماز کا یہ پہلا رکن تھا. اور آخری جو رکن امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا تھا وہ تھا والتسلیمۃ الاولی، کہ 2 سلام میں سے پہلا سلام. 2 سلام میں سے پہلا سلام کیا ہے؟ یہ رکن ہے، یہ نماز کا رکن ہے. اس کے بعد ہم لوگوں نے نماز کے واجبات پڑھے تھے، اور امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کے 7 واجبات بیان کیے ہیں. ان چیزوں کو یاد رکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. کئی اعتبار سے ضروری ہے. یہ اس لیے بھی تاکہ آپ نماز میں ان ارکان اور ان واجبات کا اہتمام کر سکیں. ایسا نہ ہو کہ آپ نماز پڑھیں تو یہ ارکان آپ کی نماز میں نہ پائے جائیں یا یہ واجبات نہ پائے جائیں. اس اعتبار سے بھی ضروری ہے. دوسرے اعتبار سے اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان اسباق کا اور ان دروس کا آپ کو امتحان بھی کیا ہے دینا ہے.
تو امتحان میں بھی اس طرح کے سوالات آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں کہ نماز کے ارکان کتنے ہیں، کون کون سے ہیں بیان کیجیے، نماز کے واجبات کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، ان کو بیان کیجیے۔ تو اس لحاظ سے بھی ان ارکان اور واجبات کو حفظ کرنا اور مرتب، خاص طور سے ذہن میں رکھ لیجیے کیسے مرتب انداز، یہ بھی آ سکتا ہے کہ آپ ان ارکان اور ان واجبات اسی ترتیب کے ساتھ لکھیے جس ترتیب کے ساتھ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے یا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ خیر کیا ہے، نماز کے ارکان اور اس کے واجبات کے بیان کرنے کے بعد امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کے مسائل میں سے سجدہ سہو کے مسائل کو بیان کیا ہے، اور تمہید کے طور پہ یہ بات آپ کو بتلائی جائے کہ بھول چوک یا کہ بھولنا انسانی فطرت ہے، کوئی آدمی بھی اپنے کمال حافظہ کا دعویٰ نہیں کر سکتا یا دعوے دار نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین کی ذات ایسی ذات ہے جو بھولتی نہیں، اللہ تعالیٰ سے چوک کیا ہے نہیں ہوتی، لیکن بقیہ انسانوں سے بھول کیا ہے ہو سکتا ہے، انسان کیا ہے غلطی کر سکتا ہے۔ تو اگر نماز میں آپ سے بھول ہو جائے یا چوک ہو جائے تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے، یا کہ سہو کے بھولنے کے کیا احکام ہیں، کیا مسائل ہیں شریعت کے اندر، انہی چیزوں کے پیش نظر یا انہی مقاصد کے پیش نظر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے سجدہ سہو کے مسائل اور احکام کو بھی بیان کیا ہے۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا باب سجدتی السہو، یعنی سہو کے 2 سجدے، یہاں پہ دراصل تثنیہ ہے لیکن اضافت کی وجہ سے وہ نون کیا ہے گر گئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ تثنیہ کی اضافت اگر ہو تو پھر وہ تثنیہ کی نون کیا ہے ساقط ہو جاتی ہے۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے سجدہ سہو کے جو مسائل بیان کیے یا مسائل کا جو آغاز کیا، کہا امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وَالسَّهْوُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَذْرُبٍ، کہ سہو کی 3 قسمیں ہیں۔ سہو بھولنے کو کہتے ہیں، سہا سے کیا ہے، سایسو سے کیا ہے سہون، یہ بھولنے کے معنی میں، اور کہا ضرب کی یہاں پہ جمع ہے وہ کیا ہے اضرب، اور میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ضرب کے کئی معنی ہوتے ہیں، انہی معنوں میں سے ایک معنی کیا ہے قسم کے معنی، نوع کے معنی میں بھی یہ ضرب استعمال ہوتا ہے۔ تو امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے سہو کے 3 اقسام بیان کیے ہیں، اور تینوں اقسام کون کون سے ہیں یہ کے بعد دیگرے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ یہ پڑھیے۔ زیادۃ فعل من جنسها كركعة أو ركن فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه۔ بس امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے سہو کی جو پہلی قسم بیان کی ہے کہ زیادۃ فعل من جنسها، کہ نماز پڑھنے والا جن سے صلاۃ کی کسی چیز کا نماز میں کیا کر دے اضافہ کر دے، نماز ہی کا کوئی جز ہو جس کو وہ سہون اضافہ کر دے یا ایک زیادتی کر دے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ نماز ہی کے اجزاء میں سے ایک جز کیا ہے یہ ایک رکعت کیا ہے رکعت، تو کوئی آدمی کیا ہے پوری ایک رکعت کا کیا کر دے نماز میں اضافہ کر دے۔ 3 رکعت مغرب کی نماز پڑھنی ہے، لیکن 3 رکعت نہ پڑھ کے وہ آدمی کیا ہے 4 رکعت پڑھنی، ظہر اور عصر اور عشاء کی 4 رکعتیں نماز پڑھنی ہے، لیکن آدمی بھول کر کیا ہے 5 رکعت پڑھ دے۔ فجر کی 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، لیکن کوئی آدمی بھول کر کیا ہے 3 کیا ہے رکعت نماز پڑھ دے، تو گویا یہ نماز میں اضافہ ہے، یا یہ کہ
کوئی آدمی نماز کے ارکان میں سے بھول کر کسی رکن کا کیا کر دے؟ اضافہ کر دے. جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ قراءۃ الفاتحہ، قراءۃ الفاتحہ، نماز میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا یہ نماز کا رکن ہے. اگر کیا ہے کوئی آدمی کیا ہے اس کا اضافہ کر بیٹھے، یا ہے کہ کسی اور رکن کا اضافہ کر بیٹھے بھول کر، تو کہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہ فَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِحَمْدِهِ. اضافے دو طرح کے ہو سکتے ہیں، یا تو آپ جان بوجھ کر اضافہ کیجیے. اگر کوئی آدمی نماز کے کسی جز کا جان بوجھ کر نماز میں اضافہ کر دے تو اس کا حکم کیا ہے؟ امام ابن قدامہ نے کہا فَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِحَمْدِهِ، کہ اگر اضافہ عمدن ہو رہا ہے، نماز میں اضافہ آپ عمدن کر رہے ہیں، قصدن کر رہے ہیں، ارادتن کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ آپ کی نماز باطل ہو جائے گی، آپ کی نماز باطل ہو جائے گی. اور کہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ وَيَسْجُدُ لِسَهْوِهِ، لیکن نماز کے کسی جز کا اضافہ یا ایک زیادتی اگر آپ نے سہون کی، بھول کر آپ نے کسی جز کا اضافہ کر دیا ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، سجدہ سہو کرنا پڑے گا. اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں وإن ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال، وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد. بس کہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہ وَإِن ذَكَرَ وَهُوَ فِي الرَّكْعَةِ الزَّائِدَةِ، کہ اگر کوئی مصلی نماز پڑھنے والا اپنی نماز میں ایک رکعت کا اضافہ کر رہا ہے، ایک رکعت کا بھول کر اضافہ کر رہا ہے، اور اس اضافے والی رکعت کی یاد کیا ہے اسے آ گئی، دوران صلاۃ ہی کیا ہے اسے یاد آ گیا کہ یہ رکعت زائد ہے، یہ رکعت کیا ہے؟ زائد ہے. یعنی اگر مغرب کی ہے تو چوتھی اگر پڑھ رہا تو سمجھے کہ یہ زائد رکعت ہے. اگر ظہر عصر عشاء میں پانچویں پڑھ رہا ہے، پانچویں رکعت میں اسے یاد آ جائے کہ یہ کیا ہے؟ اضافی کیا ہے؟ رکعت ہے. تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جلس فی الحال، اگر زائد رکعت جو پڑھ رہا ہے اسی وقت اس کو یاد آ جائے تو جلس فی الحال، تو فوراً وہ آدمی کیا کرے گا؟ بیٹھ جائے گا، فوراً بیٹھ جائے گا. کہتے ہیں وَإِن سَلَّمَ عَن نَقْصٍ فِي صَلَاتِهِ، کہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس نے نماز میں نقص کے ہو جانے کے باوجود بھی کیا ہے؟ سلام پھر نماز میں اضافہ نہیں بلکہ نماز میں کمی ہو گئی، نماز میں کمی ہو گئی، اور وہ آدمی سمجھ نہ سکا، جان نہ سکا، اور اس نے کیا ہے؟ سلام کیا ہے پھر، لیکن بعد میں کیا ہے؟ اس کو پتہ چلا، بعد میں اسے پتہ چلا یا کسی نے اس کو بتلایا، خبر دی کہ آپ نے بجائے 4 رکعت نماز پڑھنے کے آپ نے 2 ہی رکعت نماز پڑھی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا. اور وہ حدیثیں ہمارے سامنے موجود ہیں. اس مناسبت سے ان حدیثوں کو رکھا جانا چاہیے، پیش کیا جانا چاہیے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمسا، یہ اضافے کی مثال یا ایک اس کی دلیل ہے کہ اگر نماز میں اضافہ ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھول کر کیا ہے زائد رکعت کیا ہے پڑھ لی ہے. اسی کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہم لوگوں کو 5 رکعت نماز پڑھا دی. کتنی رکعت؟ 5 رکعت نماز پڑھائی. فلما انفتل من الصلاة توشوش القوم بینہم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام کے مابین اس حوالے سے کیا ہے؟ تشویش لائی گئی. صحابہ کرام کے مابین بے چینی کیا ہے؟
نظر آئی کہ آخر کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے 4 رکعت پڑھنے کے 5 رکعت نماز پڑھ لی. فقال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کی تشویش کو دیکھا, بھانپا, ان کی بے چینی کو پرکھا, سمجھا, تو اللہ کے نبی نے کہا ما شأنکم, کہ تمہیں کیا ہو گیا تم لوگوں کو. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ, کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم هل زید فی الصلاۃ شیء, کیا نماز میں کسی چیز کا اضافہ ہو گیا یا کسی طرح کا اضافہ ہو گیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, نماز میں کسی طرح کی کمی بیشی نہیں ہوئی ہے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ اگر کمی بیشی نہیں ہوئی ہے بطور اطلاع کہا اللہ کے نبی کو صحابہ کرام نے فإنک صلیت خمسا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کیا ہے, آپ نے 5 رکعت نماز پڑھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر پھرے واپس ہوئے, فسجد سجدتین, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کیا ہے 2 رکعت کیا ہے 2 سجدہ کیا. اور یہی کیا ہے سجدتئی السہو یا سجدہ سہو ہے اردو کے لحاظ سے. اور سجدہ سہو کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, پھر سے کیا ہے سلام پھیرا. اور اللہ کے نبی نے ایک بڑی بات کی, اللہ کے نبی نے بڑی بات کی, کہا اللہ کے نبی نے انما انا بشر, کہ میرے صحابہ سنیے کہ میں بھی کیا ہے انسان. بلکہ اس کا یوں ترجمہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ میں بھی کیا ہے, یا کہ میں انسان ہی, اس کا کیا ترجمہ مناسب ہوگا, میں انسان ہی ہوں. جس طرح آپ لوگ انسان ہیں, بشر ہیں, اسی طرح میں بھی کیا ہے انسان ہوں. انسا کما تنسو, میں اسی طرح بھولتا ہوں جس طرح کبھی آپ کیا ہیں بھولتے ہیں. فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ, تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم میں کا کوئی شخص بھول جائے تو پھر کیا کرے, 2 سجدہ کر لے. یہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سجدہ سہو سے متعلق. اور اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر نماز میں کسی طرح کا اضافہ ہو جائے تو آدمی کو اگر خبر ہو جائے, اطلاع ہو جائے, تو فوراً 2 سجدہ کرے. سجدہ سہو سے متعلق ایک اور حدیث سے اس مناسبت سے بیان کرنا مناسب رہے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ان سے مروی ہے, کہتے ہیں کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدى صلاتي العشی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رات کی نمازوں میں سے ایک نماز پڑھائی, عشی, یہ رات کے وقت کو کہتے ہیں. اور اس سے اس میں مغرب کی نماز بھی اور عشاء کی نماز دونوں شامل ہیں. صحابی کہتے ہیں کہ انہی دونوں نمازوں میں سے کوئی ایک نماز تھی, انہی دونوں نمازوں میں سے کوئی ایک نماز تھی اللہ کے نبی نے پڑھائی. فصلی رکعتین, لیکن اللہ کے نبی سے اگر مغرب کی تھی تو 3 رکعت کے بجائے اللہ کے نبی نے 2 ہی رکعت پڑھی. اگر عشاء کی تھی تو اللہ کے نبی نے 4 رکعت کے بجائے 2 ہی رکعت پڑھی. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے سلام پھیر دیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد میں ایک لکڑی کھڑی ہوئی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لکڑی سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے. فقام الى خشبۃ معروضۃ فی المسجد فوضع یدیہ علیہ, اور اس لکڑی پہ اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ رکھا. جیسے کیا ہے جب جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے اور جو لاٹھی ہوتی ہے, جو عصا, اس پر جیسے خطیب کیا ہے ہاتھ رکھتا ہے یا ایک اس کے سہارے خطبہ دیتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا ہے اس لکڑی پہ اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھا. فکأنہ غضبان, اللہ صحابی کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے اللہ کے نبی کیا ہے سخت کیا ہے غصے میں ہوں. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کیا ہے مسجد سے نکل گئے. کہتے ہیں وخرجت السرعان من المسجد, کہ پوری کیا سرعت اور اجلت کے ساتھ, تیز رفتاری کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے چلے گئے. صحابہ کہتے ہیں فقالو, صحابہ نے کہا کہ اقصرت الصلاۃ, صحابہ نے کہا آپس میں لوگوں نے گفتگو کی, کیا نماز کم ہو گئی, کیا نماز میں تخفیف ہو گئی ہے, کمی ہو گئی ہے. اور
جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نماز پڑھی تھی، اور جس وقت کا یہ معاملہ ہے، بڑے بڑے صحابہ کرام کیا موجود تھے، بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے، ابو بکر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے جلیل قدر صحابہ موجود تھے۔ اس میں کئی باتیں آ سکتی ہیں۔ یہاں پہ اگر تھوڑا سا رک کر دیکھا جائے تو استاد کا احترام بھی نظر آتا ہے، استاد کا احترام بھی نظر آتا ہے۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کے کیا تھے؟ استاد تھے۔ اگر استاد سے غلطی اگر ہو جائے، اگر واقعی غلطی ہو جائے، اگر واقعی غلطی ہو جائے اور آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو کہ غلطی ہے، پھر بھی کیا ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کیا ہے، فوراً کیا ہے، نہ ٹوکیں، فوراً کیا ہے، نہ ٹوکیں۔ استاد کے مزاج کا خیال رکھیں، مناسب وقت کو کیا ہے، تلاش کریں، مناسب وقت کو تلاش کریں، اور پھر کیا ہے، استاد تک اچھے اسلوب اور انداز میں اپنی باتوں کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ ڈائریکٹ حملہ آور نہ ہو کر کیا ہے، اشارے کنائے کا بھی کیا ہے، سہارا لیا جا سکتا ہے، تاکہ استاد کو خبر بھی نہ ہو اور صحیح معلومات بھی انہیں فراہم کیا ہے، ہو جائے۔ یہاں یہ چیز بھی نظر آتی ہے کہ بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے، ابو بکر تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص ہیبت صحابہ کرام پہ تھی، خاص ہیبت تھی، اور یہ ہیبت اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کی جرأت کیا ہے، ہر آدمی اپنے اندر کیا ہے، نہیں پاتا تھا، بلکہ سیرت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بیشتر صحابہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا ایسا روب ہمارے اوپر طاری ہوتا تھا۔ حالانکہ اللہ کے نبی کیا اپنے صحابہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، صحابہ اللہ کے رسول سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غایت درجہ متواضع انسان، خاکسار انسان، اپنے صحابہ کے کام آنے والے انسان، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا روب رکھا تھا اور ایسی ہیبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی کہ بہت جلدی کوئی آدمی ہم کلام ہونے کی جرأت کیا ہے، نہیں کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھنے کی کیا ہے، جرأت نہیں کر پاتا تھا۔ خیر، تو مارے ہیبت کے ایسے بڑے صحابہ کرام بھی اس حوالے سے گفتگو کرنا مناسب کیا ہے، نہیں سمجھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھاتے وقت کمی کر دی تھی، تو کہتے ہیں فَحَابَ أَن يُكَلِّمَا، یعنی ابو بکر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خوف زدہ تھے، ہیبت زدہ تھے، ان لوگوں نے بھی کیا ہے، اس سلسلے میں گفتگو کیا ہے، نہیں کی۔ اور انہی لوگوں یعنی صحابہ ہی میں وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ، ایک صحابی رسول تھے جن کا دونوں ہاتھ کیا تھا، قدرے لمبا تھا، عام لوگوں سے قدرے لمبا تھا، جن کو ذو الیدین کہا جاتا ہے، ذو الیدین کہا جاتا تھا، اور ان کا اصل نام خرباق بن عمر ہے، ان کا اصل نام خرباق بن عمر ہے، ذو الشمالین بھی ان کو کہتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اندر کیا ہے، جرأت پیدا کی، ہمت کیا ہے، انہوں نے باندھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا اس معاملے میں کہ اللہ کے نبی مسئلہ کیا ہے، یا تو نماز میں کم ہو گئی ہے کہ آپ بھول گئے، دو ہی صورت ہو سکتی ہے۔ تو ذو الیدین نے اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انسیت ام قصرت الصلاۃ، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھول گئے ہیں یا نماز میں کمی ہو گئی، تخفیف ہو گئی؟ سوال کیا انہوں نے؟ اللہ کے نبی نے کہا لم انسا ولم تقصر، کہ نہ میں بھولا ہوں اور نہ کیا ہے نماز کیا ہے کم۔ یہ اعتماد تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کبھی کبھار کیا ہے، بڑے اعتماد والے انسان کا بھی اعتماد خطا کر سکتا ہے، خطا کر سکتا ہے۔ آدمی پر اعتماد ہوتا ہے کہ ہم نے جو کیا ہے صحیح کیا ہے، ہم نے جو کہا ہے صحیح کہا ہے، ہم نے جو لکھا ہے صحیح لکھا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اعتماد کے مطابق وہ چیز کیا ہے، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اعتماد انداز میں کہا کہ نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز میں کمی ہوئی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مسئلے کی تحقیق دیگر صحابہ کرام سے پوچھا کہ